اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں، میرا نام نہ استعمال کریں، نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے، کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں، تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے، تو جو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے۔ تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو، کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا۔ ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے کہ ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ۔ اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے، یہ دیکھو غلط ہے، تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو، آپ نے کہا رفع الیدین کی، یہ ترک رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہے، کسی نے بھی صحیح نہیں کہا، یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے۔ اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا، پھر آپ کے فینز آپ کو بولیں گے یہ تو کہہ دیا نا، تو یہ کیا، آپ رجوع کرو، پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا، اسٹاپ نہیں ہوگا، رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرش سے افضل ہے، یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو۔ نہیں بھائی، یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے، صحیح ہے نا، یہ تو فلاں کا بھی ہے، یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا، ابھی تھوڑی میں بحث چھیڑ دوں گا، یہ تو محدثین کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے۔ آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی، یہ دیکھو یہ ترجمہ ہے آیت کا، اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو، تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی، تم سے نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے نا، بہت مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا تھا، میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں، آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو میں فوراً دکھا دوں گا، دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں، آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب، پھر آپ کہو گے ضعیف ہے، مجھے پتا ہے۔ تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے، آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں، یہ کتاب، پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے؟ غلط ہے، یہ تو صحیح ہے۔ تو آپ اور ہیں ابھی تو، اگر آتے گئے نا تو بھی بتا بہت ہیں۔ آپ نے کہا یہ عدالتی خلا، عورت کو بھی حق طلاق کا، آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے، یہ رہی بخاری کی حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے، سوتیلے بچی، بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے۔ جابر بن عبداللہ نے، میں بتا نہیں رہا نا، ابھی تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر، کیونکہ فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے، تو وہ تو جب ہوگا نا۔ تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا، انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا۔ ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے، ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے، اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے، یہ مولوی یوں، یہ فلانا یوں، یہ ڈمکانا۔ ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں۔ دیکھو ایک